ہوتا کرتے کے ساتھ تو کرتا بھی پھٹا ہوا ہوتا، تو کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار، بات آئی گئی ہو گئی، اب ایک مدت گزر گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو سنیے، اللہ پاک جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ ایک قبیلہ آیا، ایک قافلہ کہیے، وہ قافلہ جا رہا تھا مصر کو، اس قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، پانی ہے سمجھ کر، اس ڈول میں اللہ نے یوسف علیہ السلام دل میں بات ڈالی کہ بیٹھ جاؤ۔ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں میں سنبھالا تھا، وہاں ان کی حفاظت کی تھی، وہاں وہ جتنے دن رہے ان کے لیے نظم کیا تھا کھانے پینے کا۔ یہ بات اللہ نے کی ڈالی کہ اس ڈول میں سوار ہو جاؤ، اور ڈول میں سوار ہو گئے۔ اب وہ ڈول جب اوپر کھینچا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ اس میں تو پانی نہیں ہے، مگر یہ خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، وہ خوش ہو گئے۔ اس زمانے میں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا کہ چلو پانی تو نہیں ملا، یہ بڑا خوبصورت لڑکا غلام ملا ہے، ہم لے جا کر مصر میں بیچ دیں گے۔ تو ان کو لے گئے اور مصر میں انہوں نے بیچ دیا۔ عزیز مصر اس نے ان کو خریدا، خرید کر جو بے اولاد تھا اپنے گھر لے گیا، اور وہاں ان کو اپنی بیوی زلیخا سے کہہ کر رکھا کہ یہ لڑکا مجھے بڑا نیک اور صالح معلوم ہوتا ہے، اسے اپنے گھر میں رکھو، کیا جب ہے کہ کل یہ ہمارے کام آئے، اور ہو سکتا ہم اس اپنے بیٹا ہی بنا لیں۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ان کے حسن کو دیکھ کر ان کو فریفتہ ہو گئے، فریفتہ ہو کر اس نے مکاری سے ان کو برائی کی دعوت دی۔ دعوت دینے کے لیے وہ بار بار ان میں ڈولے ڈالتی رہی، یہاں تک کہ اس نے کئی کمروں کے اندر کمرہ منتخب کیا، وہاں لے گئی، لے جا کر حضرت وہاں لے گئی تو لے جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زلفوں کی تعریف کی، شکل کی تعریف کی، خوبصورتی کی تعریف کی۔ اللہ کے اپنا کہہ رہے تھے کہ زلفیں گر جائیں گی، چہرہ موت آئے گا، جو چہرہ مر جائے گا، اور یہ بدن مٹی میں مل جائے گا، مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت مکار ہے اور مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے، میں جس نے مجھے لا کر یہاں بیٹے کی طرح رکھا، مجھے کھلایا پلایا اور مجھ پر احسان کیا، اس کے گھر میں یہ معاملہ کروں ناممکن۔ تو انہوں نے دروازے لکھا ہے تفاسیر میں، دروازے کی طرف بھاگا، وہ دروازے کی طرف بھاگے ہیں، دروازہ خود بخود ٹوٹا کھل گیا، پھر دوسرا دروازہ خود ٹوٹا کھل گیا، یہاں تک کہ سارے دروازے خود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے، خپل دروازے کھلتے چلے گئے۔ جب آدمی گناہ سے بھاگتا ہے اللہ پاک خطاء غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ آخر دروازے پر عزیز مصر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہے بھاگم بھاگی کو، تو بھاگم بھاگی کو دیکھ کر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ عورت عام طور سے کہا جاتا ہے زن بے وفا است، عورت مکار ہوتی ہے، اس کے فوراً بات کا فیصلہ بدلا اور یوں کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ توبہ توبہ، میں بالکل بے قصور ہوں۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے ایک بچہ گوارے میں تھا اور بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گواہی دی کہ یہ پاک و صاف ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا تو دیکھ لینا یہ پاک و صاف ہے، عورت گنہگار ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو دیکھ لینا کہ یہ گنہگار ہے، عورت پاک و صاف ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے قصوری اور آپ کا بے خطا ہونا عزیز مصر نے سمجھ لیا، اس نے زلیخا سے کہا کہ تم عورتوں کی مکاری ہے، چال بازی ہے کہ تم باتیں بدلتی ہو۔ یہ قصہ بہرحال آیا گیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو
مصر سے یعنی محل سے کہیے قید خانے میں جانا پڑا. آپ قید خانے میں رہے, قید خانے میں رہ کر آپ دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. وہاں 2 قیدی تھے, ان 2 قیدیوں نے خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی. ایک نے کہا بھائی تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی, چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا اس کے سر پر جانور آ کر اس کے سر کو نوٹ نوٹ کے کھا رہے ہیں پرندے. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا, کہا کہ تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا. ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی. اس سے پہلے ان کو دین کی دعوت کی, توحید کی, رسالت کی, آخرت کی دعوت دی. گویا اپنا جو منصب اصلی ہے, جو پیغمبروں کا منصب اصلی ہے, دعوت کا کام وہاں بھی کرتے رہے. پھر اس آدمی سے, جس آدمی کو بادشاہ کا مصاحب کہنا تھا, یوں کہا کہ دیکھ بادشاہ چاہیے میرا ذکر کر دیجیے, تو وہ اس آدمی نے وعدہ کیا مگر وہ بھول گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, اس کی تفصیل آپ کو وہاں سورہ یوسف مل جائے گی. اب اس موضوع پر بات کی جائے تو لمبی بات ہو جائے گی. اس نے خواب دیکھا کہ قحط آنے والا ہے. اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح دی کہ 7 سال قحط کے ہوں گے, 7 سال خوشحالی کے ہوں گے. خوشحالی کے زمانے میں جو اناج ہے اسے جمع کر لیا جائے تو قحط کے زمانے میں کام آ جائیں گے. خواب کیا دیکھا وہ بھی کہ 7 سوکھی بالیوں نے 7 تر و تازہ بالیوں کو کھا لیا. 7 باقاعدہ اس خواب کی یہ حقیقت بتائی جاتی ہے کہ 7 تر و تازہ جانوروں نے, انہوں نے 7 موٹے تازے جانوروں کو 7 ٹوٹے پھوٹے یعنی 7 ایسے جانور جو کمزور نہیں تھے انہوں نے ان جانوروں کو کھا لیا. تو یہ تعبیر حضرت یوسف نے بتائی. تو آپ کو وہاں بلایا گیا. آپ نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری پاسداری صاف اور واضح ہو جائے. تو وہ عورتیں, جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا زلیخا کے بلانے پر یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے, ان عورتوں کو بلایا گیا, زلیخا کو بلایا گیا. تو زلیخا نے اقرار کیا کہ بے شک میں ہی قصوروار ہوں, یہ پاک و صاف ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فرما روا بن گئے. ان کی صلاحیت سے انہوں نے یوں کہا کہ یہ نظام اس طرح کرنا چاہیے کہ 7 سال کے خوشحالی کے سالوں میں اناج جمع کر لو, خیر کے سالوں میں کام آئے گا. بادشاہ نے کہا اب آپ ہی سنبھالیے. تو ذمہ دار بن کر انہوں نے سنبھالا. یہ خیر کا جب دور آیا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے علاقے سے نکلے اور نکل کر مصر پہنچے. جب یہ سنا کہ عزیز مصر سب لوگوں کو اناج اور غلہ دے رہے تو ان کے پورے بھائی نکل کر آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو پہچان لیا. پہچان کر ان سے مختلف باتوں کو پوچھتے رہے گھر کی. وہ پہچان نہیں سکے کہ ایک سوالات کیوں کر رہے, تمہارے ابا کیسے ہیں اور تمہارے دوسرے گھر کے حالات, بھائیوں کے حالات, سب کچھ پوچھ کر ان کو غلہ اناج دیا. غلہ اناج دے کر یوں کہا کہ آپ لوگ اپنے بھائی کو چھوڑ کر وہ بنیامین کو چھوڑ کر آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بڑی محبت کرتے ہیں, اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کے آئے کہ اگلے مرتبہ اپنے بھائی کو لے آؤ تو آپ کو اللہ نہ زیادہ ہوگا. تو گئے والد محترم سے ساری بات سنائی اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی. انہوں نے پس و پیش کر کے پھر اجازت دے دی. واپس آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, جن کو کبھی نہیں پہچانتے تھے. ان سے غلہ اناج مانگا تو یوسف علیہ السلام نے غلہ اناج ان کو دیا اور دے کر یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی کو ساتھ روک لیں. تنہائی میں بنیامین کو بلا کر انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں. اب روکے کیسا, روکنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے. قوانین تھے
کسی کو نہیں روکا جا سکتا. تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے اناج میں ایک پیالہ رکھوا دیا. پھر اعلان ہوا جب قافلہ جا رہا تھا کہ عزیز مصر کا پیالہ گم ہو گیا, تلاش کرو. انہوں نے کہا ہم لوگ بڑے نیک ہیں اور بڑے بھلے لوگ ہیں, بڑے بھلے خاندان سے ہیں, ہمارے خاندان ایسے, ہم ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. مگر جب انہوں نے تلاشی لی تو تلاشی لینے سے پہلے کہا اگر تمہارے پاس پیالہ مل جائے تو, انہوں نے کہا پیالہ مل جائے تو وہی اس کا گویا بدلہ ہے, یعنی اس کو آپ گرفتار کر کے لے جا سکتے ہیں. سب کے باقاعدہ اناج کو تلاش کیا گیا, کچھ نہیں ملا. بنیامین کے اناج کے اندر بیرار و پیالہ مل گیا اور ملتے ہی یہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے. انہوں نے بات کر لی یوسف علیہ السلام کے آگے آ کر کہ ہمیں معاف کر دیجیے, یہ بھی ایسا, اس کا بھائی بھی ایسا تھا. یوسف علیہ السلام سوچنے لگے دل ہی دل میں توبہ توبہ, کیسا الزام لگا رہے ہو, کیسا الزام, کیا ان بھائیوں کا بھی ہوش نہیں آیا؟ قصور انہوں نے کیا اور ان پر الزام لگا رہے. صبر کیا تو واپس لوٹے. انہوں نے جو بڑا سا خیر گاہ کرنے لگا کہ میں تو واپس نہیں جانے والا. ابا کو کیا جواب دوں, وہ قسمیں دے کر بھیجے تھے بنیامین کو, اب وہ رہ گئے یہاں تو کیا ہوگا, کیا بنے گا. اس پر دوسرے بھائی لوٹے, باپ کو پورا حال سنایا. انہوں نے سن کر کہا کہ بس میں پھر صبر کروں گا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ یوسف علیہ بھائی پہنچے اور جا کر ان کے آگے باپ کی حالت کا تذکرہ کیا, اپنی تکلیف اور اپنی الجھن کو بتایا کہ طرح یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اپنی تکلیف کا اظہار کر کے گویا عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنے لگے اور اپنی مشقت کا بار بار اظہار کرنے لگے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو سب ظاہر کیا کہ معلوم ہے کہ تم نے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا. یوسف کا نام سن کر وہ چھٹکے, ان کو یوسف کو کیسے پتا. پھر سوچا کہ شاید ان کو کچھ پتا ہو. حضرت یوسف کہا کہ میں بھی یوسف اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں. انہوں نے کہا پوری باتیں یاد آ رہی, یوں کہا بھائی ہمیں معاف کر دو, یقیناً ہم قصوروار ہیں. حضرت یوسف علیہ بڑا دل کر کہا کہ جاؤ, آج تم پر الزام ہے, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. ابا کے پاس سے کرتا لے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا پاس سے لکھا روتے 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 ان کی آنکھیں چلی گئی کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی. کرتا لے جاتا ڈال دو, اس کرتے سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یہ بھائی لوٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے, قرآن کہتا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. جو تھے کہنے لگے آپ کا وہی پرانا خیال ہے, کہ نہیں. جب وہاں گئے یہ قافلے والے تو انہوں نے کرتا ان کی یعنی آنکھوں پر ڈالا, آنکھیں روشن ہو گئی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی اہلیہ سگی ماں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. حالانکہ ان کو ان بھائیوں کو بلایا اور ان کے اعزاز میں مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد ان کو محل میں لے گئے, لے جا کر ان کے لیے شاندار اب باقاعدہ انتظام کیا تھا, اشرانہ دیا. تو تمام کے تمام یوسف علیہ السلام آئے تو ان کی آگے تعظیم کے لیے جھک گئے. تو حضرت یوسف کو خواب یاد آ گیا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ابا یہ کافی تعبیر ہے. اس طرح حسد کرنے والے یہ بھائی شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ اللہ پاک کو عزت عطا فرمائی. اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل حضور پاک لاکن سے جو حسد کرتا تھا اس کا سبب کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باپ حضرت عبداللہ, ان کے ابا حضرت عبد المطلب, ان کے ابا حضرت ہاشم, ان کے والد عبد المناف, یہ تمام کے تمام بڑے نیک و صالح لوگ تھے. ابو جہل اسی خاندان کے دوسرے سلسلے سے تھا. جبکہ حضرات متولی بنے اور مکے کے سردار بنے اور اللہ پاک نے ان کو ہر لین سے عزت دی, مرتبہ دیا, تو دل میں اندر جلتا تھا.
اس کے دل میں بڑائی تھی، تکبر تھا اور حسد تھا. اسی حسد اور بڑائی کی وجہ سے اس نے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پوچھا گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بتاتے صحیح کہا، بالکل صحیح ہے، مگر متولیت بھی انہیں کے پاس، سرداری بھی انہیں کے پاس، اب نبوت بھی انہیں کے پاس، وہ سب کچھ ان کو ملا، ہمیں کیا ملا؟ یہی وہ حسد تھا جس حسد نے اسے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. آخر میں وہ 2 بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا جو ماض اور موعوظ ہیں، انصار کے بچے. اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو اس کے سینے سے علیحدہ کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا تھا. اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار، جو بہت بڑا منافق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پانے سے پہلے اوس اور خزرج انصار کے 2 قبیلے یہ بار بار آپس میں لڑتے تھے. یہودی ان کو ہتھیار دیتے، کوئی ادھر ہو جاتا کوئی ادھر ہو جاتا. ان کی لڑائی جھگڑا مسلسل جب چلتا رہا تو سب لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ان کا کوئی بادشاہ یا امیر ہونا چاہیے، یا ان کا کوئی بڑا ہونا چاہیے، سمجھے بادشاہ. تو عبداللہ بن ابی کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنانا طے کر لیا تھا. اسی دوران مدینے کی کچھ کافر نفوذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 6 آدمی جو گئے تھے ایمان لائے. پھر سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ سارے یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج کے جو انصار کے قبیلے ایمان لے آئے. تو عبداللہ ابی کو اس کی وجہ سے دل میں حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان لا تو لیا اپنے منہ سے، مگر دل سے وہ کافر اور مشرک تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، جگہ جگہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا. اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کا معاملہ پیش آیا. ایک سفر میں جب ان کا باریک دانوں کا ہار کھو گیا، وہ اپنے سواری سے اتر کر جب وہ لانے گئی تھی تو قافلہ یہ سمجھ کر کہ اس میں سوار ہے ڈولی میں، وہ لے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہی رہ گئی، آ کر دیکھا قافلہ چلا گیا ہے. تو منافقین نے، جن میں سب سے زیادہ اول نمبر پر یہ عبداللہ ابی ہے، وہ اور 3 مخلص صحابہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 پکے سچے مسلمان بھی ان باتوں میں آ گئے. بہرحال اللہ پاک نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سورہ نور کے اندر 10 سے لے کر 20 آیتوں کے اندر پاک بازی کا بیان کیا. اللہ نے ان کی گواہی دی اور ان الزام لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا اور ان کے لیے سزائیں مقرر ہوئی. یہ تمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں اور کمالات کی باتیں واقعتاً یہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوبیوں اور صفات کی خاتون تھی. ہمارے نبی کے بدن پر ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے حرم میں ایک گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے کائنات کی بہترین عورتوں کو چنا تھا جو آپ کی زوجیت میں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی عالمہ، 2210 حدیثوں کی راویہ، قرآن مجید کی حافظہ اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل کو جاننے والی، ہزاروں طلبہ کو تیار کرنے والی، بڑی خوبیوں کی مانی. تو عبداللہ بن ابی ان پر الزام لگایا مگر نتیجہ ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا، یہاں تک کہ وہ اسی حسد اور بغض کے اندر مبتلا ہو کر بغیر ایمان کے دنیا سے گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 8 طبقے ہیں، سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. یہودی کہا کرتے تھے آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں، ہماری کتاب میں لکھا ہوئے پیغمبر آنے والے ہیں
ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور پوری دنیا وہ اپنے علم سے، عمل سے، اخلاق سے اسے گویا سر کر لیں گے۔ ان کی خوبیاں ایسی، صفات ایسے، یہ سب کچھ بتایا کرتے تھے، مگر جب پتہ چلا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر یہ عرب پہنچ گئی، بنو ہاشم میں، بنو عبد المطلب پہنچ گئی، تو باوجود آپ کی ایک ایک نشانی کو دیکھ لینے کے، آپ کو پہچان لینے کے، آپ کو جان لینے کے، آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کیا اور بربادی کی راہوں پر چلے اور ہر لائن سے آپ کو ستایا۔ ایک یہودن نے آپ کو زہر میں ملایا ہوا گوشت کھلایا آپ اور آپ کے صحابہ کی دعوت دے کر۔ ان یہودیوں نے آپ پر چٹانیں گرانی چاہیے، اور یہودی یہ مشرکین مکہ کو اکسایا کرتے تھے جو وہ بدر میں ہار گئے۔ پھر ان لوگوں نے احد اور خندق کے موقع پر ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ احد میں تو آئے نہیں، خندق میں بڑی جماعت ان کی باقاعدہ پیچھے سے ان کے ساتھ دینے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر لائن سے یہ حضور پاک اللہ تکلیف دیتے رہے اور آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کا سگا چچا ابو طالب یہ ایمان لے آیا اور یہ بڑا نیک و صالح آدمی تھا، ان کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطر کا نمبر 7 یہ دینے والے آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مگر آپ کا ساتھ دینے والے یہ بنے رہے۔ 8 سال سے لے کر 50 سال تک، یعنی کل 42 سال آپ کی خدمت کی، آپ کا ساتھ دیا۔ ایک اور آپ کا چچا تھا ابو لہب، وہ حضور پاک اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بہت خوش ہوا کہ میرے بھائی عبداللہ کو لڑکا پیدا ہوا۔ خوشی میں کہا جاتا ہے کہ لونڈی آزاد کی، مگر اس کی بدنصیبی اور اس کی ذلت و رسوائی جیسے جیسے دن بڑھتے گئے، حضور پاک اللہ علیہ وسلم کا وہ مخالف بنا۔ حالانکہ حدیث میں ملتا ہے آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بیٹیاں، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر حضور پاک اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد وہ آپ کا دشمن بنا، اس کی بیوی آپ کی دشمن بنی۔ ایک موقع پر آپ نے جب سب کو ملا کر دعوت دی تو اس نے حضور پاک اللہ کو کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا؟ توحید کی، رسالت کی جب آپ نے بات کی تھی، آپ تو صبر کا پیکر تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اللہ کا براؤن والا وہ شہنشاہ کل، اسے کس کی کیا پرواہ؟ وہ جب اپنے بھائی کو کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ بڑا برباد ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، نہ اس کی تجارت اس کے کام آئی کہ بہت بڑا امپورٹر ایکسپورٹر تھا۔ اس کی بیوی یہ بھی آپ کی بڑی مخالف، آپ کے لیے وہ جنگل سے کانٹودار شاخیں لا کر آپ کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ان دونوں کا جہنمی ہونا، جہنم میں جانا، اس عورت کے گلے میں جہنم کی رسی کا ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سورت سے بتا دیا۔ یہ سورت کے اترنے کے بعد اپنے 2 بیٹوں سے کہہ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر ایک سے بڑی بدبختی کا معاملہ کیا، آپ کے گلے میں اڑتے کپڑے کا پھندا ڈال کر آپ کو کھینچا، چادر سمیت آپ کو نیچے کھینچا، تو آپ کی زبان سے کلمہ نکلا، اللہ اپنے کتوں میں سے کتا تم کو مسلط کرے۔ واپس آ کر جب سے باپ کو اپنا یہ عمل بتایا، سنایا، تو وہ پھٹر گیا، یوں کہا کہ مجھے محمد اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بددعا کے یاد آتے ہیں، تیری تو خیر نہیں۔ اس سفر میں گئے، واپس آ رہے تھے، جنگل میں ٹہرنا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں شیر ہیں، ابو لہب اور گھبرایا،
سارا مال ایک بڑے تیلے کی شکل میں بنا کر بیٹے کو اوپر سلایا اور یہ کہا کہ سب اس کی حفاظت کریں، تو سب لوگ تو لے گئے۔ اب وہ ایک شیر کہا جاتا آیا، آ کر سب لوگ جو سو رہے تھے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے نیند لگی، وہ اوپر گیا، سب کا منہ سونگتے ہوئے، پتہ نہیں اس کے منہ میں کیا ہو آئی، اس کے اوپر پہنچ کر اس کی گردن مروڑ کر اسے ختم کر دیا۔ اس طرح وہ ختم ہو گیا۔ ایک بیٹا فتح مکہ کے موقع پر ان میں سے موجود تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر معافی چاہی تو آپ نے معاف کر دیا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ابو لہب بدر میں تو گیا نہیں، مگر اندر حسد میں گھلتا اور یہ اندر سے پگھلتا رہا۔ جب بدر کے ناکامی کی اطلاع ملی تو وہ اندر ہی اندر پتہ نہیں کس غم اور دکھ میں گھلتا رہا۔ اسے طاعون کی بیماری کی گنتی آئی، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر وہ ہفتے بھر میں دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی اولاد اس کو ہاتھ لگانے تیار نہیں، اس کی نعش پڑی رہی۔ تو پھر بستی والوں نے، یعنی مکے والوں نے کہا کہ ہم مدد کرتے ہیں، اس کی نعش کو لوٹا کر لے گئے اور ایک گڑا فوٹو سے دھکیل دیا۔ تو یہ حسد کرنے والوں کا نتیجہ ایسے ہی برا ہوتا ہے۔ لکھا ہے قارون جو دنیا کا بہت بڑا مالدار ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار کہا جاتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا، بہت مال تھا۔ اس کے مال کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی پہلوان ایک رات کا مقرر تھے، ایک رات آتا ہے کئی اونٹوں کے اوپر وہ چابیاں رکھ کر لے جائی جاتی تھی، وہ جلتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے چونکہ اللہ پاک نے ان کو پیغمبر بنا دیا، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جلنے کی وجہ ان بھائیوں سے ان کا نبوت کا حاصل کر لینا، اس نے اس کا اظہار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ نبوت اللہ کا عطا کردہ منصب ہے، اللہ کو بھی دیتا ہے۔ تو اس کی بربادیوں کا ایک سبب ایک حسد تھا، بغض تھا، جس کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ نے کہا یہ تمام لوگوں کو میں جمع کرتا ہوں، آپ دین کے احکامات سنائیے۔ ایک عورت کو تیار کیا تھا کہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دینا۔ عورت آئی، تمام لوگ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، زکات یہ مسائل سناتے رہے، پھر احکامات دوسرے سناتے یہ کہا کہ برائی کی یہ سزا ہے۔ پھر اس نے جب یہ برائی کی بات آئی، زنا کی بات آئی تو پوچھا اگر یہ آپ کریں تو میں کروں تو یہی سزا ہے، کہ اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے سمسار کر دینا ہے۔ تو اس عورت کو کھڑا کیا، اب وہ عورت کھڑی ہوئی تو قارون نے کہا کہہ دے تیرے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، جلال نے اگر کہا کہ سوچ کیا کہہ رہی ہے، یہ جلال کا جملہ اس عورت کے ہاتھ پر کبوا دیا۔ اس عورت نے صاف کہا کہ آپ پاک ہیں، صاف ہیں، اچھے ہیں، قارون نے الزام لگانے کے لیے مجھے آپ پر تیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ روتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک نے آپ کے رونے کو دیکھ کر، تڑپنے کو دیکھ کر، آپ کے بلبلانے کو دیکھ کر وہی بیٹی کہ موسیٰ جہاں ہارون کھڑا ہے ہم اس زمین پر آپ اختیار ہوتا، ہم جو چاہے وہ کرو۔ تو آپ نے سر اٹھا کر کہا اے زمین تو اسے نکل لے، تو اسے نکل جا، نکل لے۔ زمین اس نے نکلنا شروع کیا۔ ہارون پکار رہا تھا، وہ آپ کے رشتے کا چچیرا بھائی تھا، پکار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم نہیں کیا بلکہ اس کے سارے مال کے خزانے سے سر رکھوا دیے۔ ہمارے آپ کے آقا حضور پاک اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک برابر قارون زمین میں دھستا رہے گا، قیامت تک۔ اندازہ لگائیں کہ حسد نے، بغض نے ان لوگوں کو کس طرح برباد کیا۔ یہ قارون برباد ہوا، ابو جہل برباد ہوا، ابو لہب برباد ہوا، عبداللہ برباد ہوا، قابیل برباد ہوا اور شیطان بھی برباد ہوا۔
تو ہم تمام کو اپنے دلوں میں بات بٹھانا ہے کہ ہمارا مالک جس سے جو دے وہ اس کی مرضی ہے. اولاد زیادہ ہو کسی کی، خوبصورتی زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، مقام مرتبہ ملے، اللہ جس کو دے رہا ہم اس دینے پر راضی رہیں، ہمیں حسد نہیں کرنا ہے. حضور پاک اللہ کی حدیث ہے، الحسد یاکل الحسنات، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے یا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو ہم تمام کو ہر لین کے حسد سے وقت سے بچتا ہے. ہاتھی 2 مرتبہ جلتا ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے اور جہنم میں بھی جلتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، ناراض ہوتا ہے. تو ہم نے آپ میں سے ایک کو اپنے دلوں کو بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے دلوں میں کسی سے حسد نہیں رکھتے. حسد کو جو دماغ سے پاک رکھتا ہے، ہاں رشک کی اجازت ہے. رشک کیا ہے؟ سامنے والوں کو اللہ نے جو خوبیاں دی، اے اللہ ہمارے اندر خوبیاں دے دے، صفات پیدا کر دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خوبیاں صفات دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ سوچتے یا اللہ کوئی دن تو لا، کوئی وقت لا، کوئی لمحہ پڑا کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں. تو رشک کی اجازت ہے کہ سامنے والے کی نیکیاں، مقام، مرتبہ، اس کا جمال، اولاد، اس کا سب کچھ اللہ سلامت رکھے. یہ اللہ تو ہمیں بھی یہ دے، یہ ہمیں بھی ان خوبیوں سے مالا مال کر، اس صفات سے مالا مال کر. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والوں کا اللہ پاک دیتا ہے اور نہ مانگنے والے محروم ہوتے ہیں. تو اپنی کمی کوتاہیوں کا اللہ کے آگے رکھ کر رونا، استغفار کرنا ہے، اس برائی کو اپنے دل سے نکالنا ہے. یہ بہت بڑی بربادی اور تباہی ہے. اللہ ہم تمام کو اس برائی سے، بربادی سے، تباہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.